اللہ کی ذات نے ایک عجیب دعا اس امت کو سکھائی. وہ بڑی عجیب دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اگر اس کا عمومی مفہوم لے لیا جائے تو عمومی مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیے اور ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھائیے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کا مفہومی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قربان جائیں کس عجیب انداز میں تعلیم و ترغیب فرما رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے مانگو مجھ سے. اور وہ دعا کا اگر مفہوم عاشقانہ بیان ہو تو کیا ہی مزہ ہے. اللہ کی ذات اپنا عشق شو کرتے ہیں اس امت کے اوپر، دکھاتے ہیں کہ مجھے اس امت سے کتنا پیار ہے. اس انداز میں مانگنا سکھایا، دعا بھی خود بتا دی اور مانگنے کا انداز بھی سکھلا دیا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے مانگو کہ اے اللہ مجھے حق بات کو حق بات دکھائیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حق بات کو دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے. وہ حق بات کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو باطل ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سکھا رہے ہیں کہ بھائی جب تم حق بات کو دیکھ رہے ہو تو یہ مجھ سے مانگ لو کہ تمہیں وہ حق ہی نظر آئے، تمہارا دھیان اور ذہن بھٹکنے نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ تم حق بات کو دیکھتے ہوئے بھی حق بات سے انکار کر دو اور اس کو باطل سمجھ بیٹھو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کس انداز میں سکھلا رہے ہیں؟ وارزقنا اتباعہ، کہ حق بات کی اتباع کو ہماری روزی بنا دیجئے. مطلب یہ کہ اے اللہ حق بات کی اتباع مطلب اپنی اتباع کو ہماری روزی بنا دیجئے. اب بندہ اپنے اللہ سے اتباع کی روزی مانگ رہا ہے اور اللہ سے یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداری والی روزی عنایت فرما دیں. اب وہ توشہ لے اپنی زندگی سے تو اللہ کی فرما برداری کا توشہ لے گا، اور آخری سانس تک اس کو فرما برداری کی روزی دی جائے گی. اور دوسری دعا میں اللہ تعالیٰ کیا سکھلا رہے ہیں بندے کو کہ اس طریقے سے مانگو اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھائیے. کہ بہت مواقع پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ باطل کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن باطل کو ہی حق سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس وقت گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے بندہ یہ مانگ رہا ہے اور اللہ ہی سکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ مانگو کہ جب تم باطل کو دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں باطل ہی نظر آئے، حق نظر نہ آئے. اور وارزقنا اجتنابہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اے اللہ باطل سے بچنے کو ہماری روزی بنا دیجئے. اب اسی کی اس میں دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں. وہ دوسری حدیث کیا ہے کہ بندے کا رزق جب تک مکمل نہیں ہوتا اس کو موت نہیں آئے گی. تو جب بندہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اے اللہ فرما برداری والی روزی عنایت فرمائے اور باطل سے بچنے کی جو روزی ہے نا وہ عنایت فرمائے. اب جب تک بندہ فرما برداری کا آخری رزق کا لقمہ نہیں لے لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اور باطل سے بچنے کا رزق مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں نا اس امت کو، اس امت کے بندوں کو یہ دعا مانگ کر کے بھئی اس دعا کی مانگنے کی برکت سے میں تمہیں اللہ والا بنا دوں گا. مانگو، دل سے مانگو تو صحیح. تمہیں موت ہی نہیں آئے گی جب تک تم میرے فرما بردار نہ بن جاؤ، اور تمہیں موت ہی نہیں آئے گی جب تک میں تمہیں باطل سے نہ بچا لوں. اس وقت تک تم مر ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا فرما برداری والا رزق مکمل نہ ہو جائے، اور اس وقت تک تمہیں موت آ ہی نہیں سکتی جب تک تمہارا باطل سے بچنے کا رزق مکمل نہ ہو جائے. تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کرے. اگر ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا عاشق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے اور اس کے دل کے اندر محبت بیٹھ جائے اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے اور باطل سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، تو یہ دعا ضرور مانگے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے. آمین.